لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ یہ دنیا کی زندگی تکلیفوں کا گھر ہے، نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ کی بے شمار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کو آزمائش کی جگہ بنایا ہے، امتحان کی جگہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری طرف سے بھیجے ہوئے ہر قسم کے حالات پر مجھ سے راضی رہیں۔ آپ حضرات تھکے ہوئے ضرور ہیں، لیکن آپ ذرا توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ مختصر بات کرنی ہے، فائدہ ہوگا آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ فائدہ تو آپ کو شاید انتظار کرنے کا زیادہ ہوگا، کیونکہ آپ نے مجاہدہ کیا۔ میں نے آیت جو پڑھی ہے وہ اس لیے پڑھی ہے، یہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے جو اس کی راہ میں جہد کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنے تک آنے کے، اپنی محبت کے، اپنے تعلق کے، اپنے قرب کے راستے کھول دیتے ہیں۔ اللہ نے اپنے تعلق کو مجاہدے کے ساتھ جوڑا ہے۔ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا نام لینے میں مزہ آتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے۔ نام کیا ہے؟ عاشقوں کی جان ہے۔ رائمنڈ میں دو بھائی تھے، وہ اسٹیج سیکرٹری جس کو کہتے ہیں نا، جو اعلان کرتے ہیں، تشکیل کرتے ہیں۔ دونوں بھائی ماسٹر تھے، ریٹائرڈ، اور ان کی قربانی اتنی تھی کہ باری باری ایک ایک مہینہ وہ رائمنڈ میں دیتے تھے۔ وہ دونوں بھائی کا کام تشکیل کرنا ہوتا تھا۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے بعد وہ ان میں سے جو جس کی ڈیوٹی ہوتی تھی وہ کھڑے ہو جاتے تھے، مائک سنبھال لیتے تھے۔ ان میں سے ایک بھائی جو تھے وہ یہ پڑھتے تھے جو میں نے ابھی مصرع پڑھا ہے نا، اللہ، وہ بڑی محبت سے پڑھتے تھے۔ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے۔ نام کیا ہے؟ عاشقوں کی جان ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کا آپ نام لیں تو سننے والا کہتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر نام لینا میرے محبوب کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے، اللہ جانے وہ حکایت ہے یا سچا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے، کیا بات ہے، کیا صفت ہے ایسی کہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا۔ خلیل جانی دوست کو کہتے ہیں، جانی دوست۔ فرمایا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، جانی دوست۔ تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو، تمہیں پتہ چلے گا کہ میں نے اس کو خلیل کیوں بنایا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے، ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ شانوں کی حمد و ثنا بیان کی کچھ اس انداز سے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والکبریاء والجبروت۔ ایک تو پڑھنے والا جو ہے وہ جبریل، پھر حمد و ثنا کس کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چلا رہے تھے تو ایک دم ادھر متوجہ ہوئے اور غور سے سننے لگے۔ قریب آئے، کہنے لگے ارے بھائی، تو نے میرے رب کا نام اتنی محبت سے لیا ہے، بڑا مزہ آیا، تو میرے رب کا نام ایک مرتبہ پھر اسی انداز سے لے دے۔ وہ کہنے لگے کہ قیمت لگے گی۔ کیا قیمت؟ یہ جتنی بکریاں ہیں نا آپ کی، آدھا ریبڑ ہمیں دے دیں۔ اب سوچا نہیں ہے کہ بکریاں کم ہو جائیں گی، فوراً سے پہلے کہ بھائی یہ آدھی بکریاں لے لے، میرے رب کا نام پھر ویسے ہی لے دے جیسے تو نے ابھی لیا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے پھر سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والکبریاء والجبروت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جھوم گئے،
پھر ارے بھائی ایک مرتبہ پھر میرے رب کا نام لے دے. نے کیا دو گے؟ باقی بکریاں بھی لے لو، میرے رب کا نام لے دو. ہوتے ہیں محبت والے. ہم کیا جانے محبت کسے کہتے ہیں. اللہ. تیسری مرتبہ پھر نام لیا، ساری بکریاں لے لی. چوتھی مرتبہ پھر کہہ رہے ایک مرتبہ پھر میرے محبوب کا نام لے دو، سنا دو اسی انداز سے. نے کہا اب کیا دو گے؟ اب تو تمہارے پاس بکریاں نہیں ہیں. کہنے لگے کہ دیکھو بھائی، ان کو تو نہیں پتہ تھا کہ جبریل ہیں، وہ تو انسانی شکل میں آئے تھے. ذرا آپ تصور کریں نا کہ ایک شخص ہے، ان کو نہیں پتہ کہ جبریل ہے. جبریل اگر پتہ ہوتا تو پھر کیا امتحان ہوتا. فرمایا کہ ارے بھائی دیکھو، تجھے ان بکریوں کو چرانے کے لیے کوئی چرواہا تو چاہیے ہے نا. میں تمہارا غلام بن جاتا ہوں، میں تمہاری بکریاں چراتا رہوں گا اور تم میرے رب کا نام اسی طرح لیتے رہنا، میں سنتا رہوں گا. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، نام کیا ہے عاشقوں کی جان ہے. اللہ. دیکھو جی نام مل گیا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. میں نے نعت سنا دی تو پھر تو ڈھیر لگ جائے گا. ہمارے بزرگ جو ہیں نا، یہ اللہ کی محبت تقسیم کرتے پھرتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت اتنی راسخ ہو جائے کہ ہم اللہ کے دیوانے بن جائیں. اور یہ یاد رکھیں کہ جو دیوانہ ہوتا ہے نا، اللہ کا دیوانہ، وہ کبھی مرتد نہیں ہوتا. یہ قرآنی فیصلہ ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم مرتد ہو گئے تو ہم ایسی قوم کو پیدا کر دیں گے کہ جن سے ہم محبت کریں گے اور وہ ہم سے محبت کریں گے. ولا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. عاشق کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کیا کرتا، اسے کوئی کچھ کہتا رہے اپنی بلا سے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو بھیجیں گے جو ہم سے محبت کرتا ہوگا. مطلب یہ کہ محبت کرنے والا کبھی مرتد نہیں ہو سکتا. اس لیے مشائخ صوفیہ فرماتے ہیں اللہ کے عاشق بن کر زندگی گزارو. یقین اس دیہاتی جیسا ہوتا نا. شیطان کہتا ہے کہ مجھے نا وہ جو دیہاتی ہے نا اس سے بڑا ڈر لگتا ہے. مولویوں سے نہیں میں ڈرتا، مولوی تو دلیلیں دیتے ہیں. وہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یا کن کا تھا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے وجود کے دلائل بہت زیادہ لکھے تھے. وہ اپنے ایک شیخ کی خدمت میں گئے اصلاح کے لیے. تو شیخ نے فرمایا کہ آپ ہماری ڈانٹ ڈپٹ برداشت نہیں کر سکتے. وہ کہنے لگے کہ نہیں حضرت میں برداشت کروں گا. فرمایا آپ بڑے عالم ہیں، آپ کو میں کوئی ڈانٹ دوں گا کسی بات پر تو آپ سے برداشت نہیں ہوگا. کہنے لگے نہیں حضرت میں برداشت کروں گا. فرمایا کہ اچھا. اب حضرت نے روک ٹوک شروع کی. اب یہ علمی آدمی تھے، اب روک ٹوک پہ سوچیں کہ یہ حضرت نے یہ جو مجھے روکا ٹوکا ہے شریعت کی روح سے کیسا ہے. اب سوچ رہے ہیں جی، اندر سے دلائل چل رہے ہیں. 3 دن گزارے. 3 دن کے بعد کہنے لگے کہ حضرت میری تو بس ہو گئی، مجھے اجازت دیجیے. چلے گئے. ان علامہ صاحب کا جب انتقال ہونے لگا نا، شیخ حیات تھے، یہ مرض الوفات میں تھے، تو شیطان آیا. آ کر کہنے لگا کہ حضرت مولانا اللہ تعالیٰ کے وجود کی کیا دلیل ہے. انہوں نے دلیل دی، شیطان نے رد کر دی. انہوں نے دوسری دلیل دی، شیطان نے وہ بھی رد کر دی. تیسری دلیل دی، وہ بھی رد کر دی. جتنے دلائل اپنی زندگی میں لکھے تھے سارے دلائل دے دیے، شیطان نے سارے رد کر دیے. شیخ وہاں بیٹھے اپنی جگہ پہ وضو کر رہے تھے تو پانی ان کو کشف ہوا کہ تمہارے مرید کے اوپر جو ہے وہ نزع کا عالم ہے اور شیطان آیا ہوا ہے اور ورغلا رہا ہے اور خطرہ ہے کہ کہیں ایمان سے خارج نہ ہو جائے. پانی ہاتھ میں لیا اور زور سے چیٹا مارا اور فرمایا ارے یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں. جب یہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی. ان کو ہوا کشف بصری، ان کو ہوا کشف سمعی، اور اسی وقت جواب دیا کہ ارے مردود میں تو اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں. تب بھاگا شیطان. جی ہاں، یہ عاشق کر سکتا ہے.
اس لیے وہ شیطان کہتا ہے مجھے اس دیہاتی سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ میں اس کے پاس گیا، ایک عالم کے پاس گیا تو اس نے دلیلیں دی، اور جب میں اس کے پاس گیا نا، اس دیہاتی کے پاس، اور میں نے اسے کہا کہ اوے تیرے پاس اللہ تعالیٰ تو کس کی پوجا کرتا ہے؟ لیکن میں اللہ کی کرتا ہوں، تو اللہ کے وجود کی کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا، اس نے چاقو نکال لیا، اس نے کہا بکواس کی تھی نا، میں تیرا ڈیڈ پاڑ دے سکتا، بھاگ گیا۔ جی ہاں جی ہاں، اس لیے بزرگ فرماتے ہیں عاشق بن کر زندگی گزارو۔ یہ عشق کی کمی تھی جو ابلیس کو شیطان بنا دیا اس کے تکبر نے۔ عاشق متکبر نہیں ہوتا، اور عاشق جو ہے کسی سے حسد بھی نہیں کرتا، اس کو اپنے محبوب سے غرض ہوتی ہے، بس وہ اپنی محبوب کی خوشنودی چاہتا ہے۔ محبوب جن جن باتوں سے خوش ہوتا ہے یہ اس کی کوشش کرتا ہے۔ اب محبوب تکبر سے ناراض ہوتا ہے تو تکبر ختم، محبوب حسد سے ناراض ہوتا ہے تو حسد ختم۔ یہ دو ہی تو بڑے مرض ہیں، اگر یہ ٹھیک ہو گئے تو سارے مرض ٹھیک ہو گئے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ جو آپ 1 گھنٹے تقریباً یہاں بیٹھ کر آپ نے مجاہدہ کیا ہے نا، اس مجاہدے کا اثر اب ظاہر ہوگا جو میں نے تھوڑی سی بات کی ہے۔ زمین ہموار ہو گئی، آپ دیہاتی لوگ ہیں، زمین کو اچھی طرح گہرا حل چلایا جائے، اچھا حل چلے، زمین کے روڑے شوڑے سب برابر ہو جائیں، اور خوب اس میں اچھی اچھی لائنیں بن جائیں، اور پھر جب آپ اس میں بیج ڈالیں گے تو بیج ضائع نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ہے نا، اگر اس پہ اچھی طریقے سے محنت نہیں کی، حل اچھی طرح نہیں چلایا اور بیج ڈال دیا تو بہت سارا بیج ضائع ہو جائے گا۔ ایسے ہی ہے نا، آپ دیہاتی لوگ ہیں، آپ کو زیادہ پتہ ہے۔ تو یہ جو 1 گھنٹہ بیٹھے ہیں نا، یہ حل چل رہا ہے، اس لیے مجھے امید ہے کہ تھوڑی بات سے زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ اب اللہ کی محبت آئے گی کیسے؟ یہ محبت کیسے پیدا ہوگی؟ یہ ایسے ہی پیدا ہوگی جیسے آپ اللہ کی محبت میں آئے ہیں۔ اللہ کی محبت میں جو جمع ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ دلوں کا عکس دلوں پر ڈالتا ہے، اور دوسرے چراغ بھی جو بجھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بھی وہ چراغ جلا دیتا ہے، روشن کر دیتا ہے، چراغ سے چراغ جلتے ہیں۔ تو اللہ کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کرے۔ اگر اللہ کی محبت جب دل میں آئے گی نا تو اللہ راضی ہوتا ہے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے سے، کیونکہ اللہ نے فرمایا نا، اب محبت تو آ گئی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو؟ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، اللہ فرماتے ہیں اگر مجھ سے محبت رکھتے ہو یہ مسلمان، فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ شانہ غفور الرحیم ہے۔ تو اب بات سمجھ میں آئی کہ عاشق وہ ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے والہانہ، ہر چیز پر اللہ کو ترجیح دیتا ہے، اللہ کے حکم کو ترجیح دیتا ہے۔ محبت کرنے والا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ شانہ کی رضامندی تلاش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کس میں ہے کہ اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ اپنی زندگی میں سب سے پہلے اپنے حلیے پہ، اپنا حلیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل میں ہو، سب سے پہلے چیز۔ سبحان اللہ، اللہ والے تو اتنی اتباع کرنے والے ہوتے ہیں کہ ان کی مسکراہٹ بھی سنت کے مطابق ہوتی ہے، اللہ، ان کا چلنا بھی سنت کے مطابق ہوتا ہے، حالانکہ یہ سنت عادیہ ہیں، ہر ایک کی عادت الگ الگ ہوتی ہے، لیکن عاشق کے اندر محبوب کا رنگ آ جاتا ہے، ان کا چلنا بھی سنت کے مطابق، ان کا بات کرنا، بیان کرنا بھی سنت کے مطابق۔ سبحان اللہ، سب سے پہلے اپنا حلیہ سنت کے مطابق، اور محبت کی علامت کہ کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی، وہی کر سکتا ہے۔ اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے میں سنت کا اہتمام، سونے جاگنے میں سنت کا اہتمام، کھانے کی سنتیں، لباس پہننے کی سنت، آئینہ دیکھنے کی سنت، بالوں کی سنت،
الٹی مانگ نکالتے ہیں، الٹی مانگ ہے نہیں ایسے عاشق، یہ سارے عاشق بنے پھرتے ہیں، ٹیڑھی مانگ نکالتے ہیں انگریزوں کی طرح، کہتے ہیں ہم عاشق ہیں، ٹوپی پہننا، پگڑی پہننا۔ کتنے قیامت کے دن ایسے مسلمان ہوں گے جو صرف اپنے اس حلیے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ شان ان کی مغفرت فرما دے گا۔ خاص طور پہ اس فتنے کے دور میں، اس فتنے کے دور میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بنائے گا، اللہ تعالیٰ بڑی قیمت لگائے گا۔ ہم نے دیکھا ہے، اللہ اکبر، کھانے کی سنت پر بھی لوگ عمل کر لیتے ہیں، سونے کی سنت پہ بھی عمل کر لیتے ہیں، جاگنے کی سنت پر بھی عمل کر لیتے ہیں، بیت الخلاء میں جانے کی، مسجد میں آنے کی، باہر نکلنے کی، ان سنتوں پر عمل کر لیتے ہیں، لیکن داڑھی رکھنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ لباس آپ کے ہاں نہیں، لاہور جیسے شہر میں نمازیوں میں سے 80% ایسے ہوں گے جو پینٹ شرٹ میں نماز پڑھتے ہیں اور ننگے سر نماز پڑھتے ہیں۔ اس پر طبیعت آمادہ نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہم اپنے نفس سے محبت کرتے ہیں، خواہش نفس کے پیروکار ہیں ہم۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے دیکھا ایسے شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے؟ خواہش نفس کی بندگی سے نکل کر اپنے رب کی بندگی میں آ جائیں اور اللہ کو اپنا بنا لیں، اللہ سے دل کو لگا لیں۔ بس اتنی بات کا